بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. میرے قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، حضرات خواتین، درس تفسیر میں ہم فاتح کے بعد سورہ النبا اور نازعات کو الحمدللہ مکمل کر چکے تھے، اور نازعات کے آخر میں قیامت کی بڑی علامات یا نشانیاں بھی آپ کے سامنے ہم نے کچھ ذرا تفصیل سے کچھ اختصار کے ساتھ بیان کی، اور وعدہ یہ تھا کہ میں سفر سے واپس آنے کے بعد مستعین باللہ و بتوفیقہ ہی کیا آغاز کروں گا سورہ عبس کی تفسیر کا. یہ سورہ عبس ہے، اور جہاں تک بسم اللہ کا تعلق ہے، بسم اللہ پر تفصیل ہم گفتگو کر چکے ہیں، درس دے بھی چکے ہیں، اور یہ یوٹیوب میں موجود بھی ہے بسم اللہ کی مختصر تفسیر کے نام سے. مختصر یہ کہ بسم اللہ کسی بھی صورت کی اٹیچ آیت نہیں ہے، اور تمام دلائل کی روشنی میں واضح اور صحیح یہ ہے کہ یہ ایک مستقل قرآنی آیت ہے جو سورہ نمل میں آئی ہے، اور ہر صورت کے شروع میں ایک مستقل علیحدہ قرآنی آیت ہے. اسی پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلالت کرتی ہیں، اور اسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء کا عمل. یہ کسی صورت کا حصہ نہیں، بلکہ ہر صورت کے شروع میں ایک مستقل آیت ہے. اور جہاں تک سورہ عبس کا تعلق ہے تو آج صرف ہم اس کا شان نزول، ریزن آف ریولیشن آپ کے سامنے رکھیں گے. آئندہ ہفتے انشاءاللہ العزیز پہلی آیت سے تفسیر کا آغاز کریں گے. جہاں تک اس کے شان نزول کا تعلق ہے، ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صنادید قریش یا زعماء قریش کے بڑے بڑے لیڈران تھے، بالخصوص جن جو اپنے عہدے کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، اور قبائلی اثر و رسوخ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جس کو کہا جاتا ہے اس اللہ کے نزدیک نہیں، لیکن مکہ کی اس سوسائٹی میں جو مشرکین مکہ کی تھی ان کو وی آئی پی لوگوں کا درجہ حاصل تھا. یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محو گفتگو تھے اس امید میں کہ یہ اسلام لے آئے، مسلمان ہو جائیں. جب یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو ان کے زیر اثر جو بھی لوگ ہیں قبیلے کے، وہ بھی اسلام قبول کریں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقع تھی، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نیک ارادہ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو سمجھا رہے تھے. اسی دوران عبداللہ ابن عمرو بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک بلائنڈ نابینا صحابی تھے، یہ آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. چونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز کسی مسلمان کو، نہ غریب کو، نہ کسی معذور کو ہرگز حقیر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو، اصحاب رسول کو، خواہ ان کی کوئی بھی اسٹیٹس ہو، کوئی بھی مالی، اقتصادی اور سماجی حیثیت کیوں نہ ہو، انہیں محبوب رکھتے تھے. لیکن جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے
مشرکین مکہ کے یا مکہ کے بڑے بڑے مشرک سردار ان لوگوں کی نظروں میں جس طرح موجودہ زمانے میں لوگ ہیں کہ یعنی اس طرح کے لوگ معذور ہوں، نابینا ہوں یا مالی طور پر کمزور ہوں یا غلام ہوں، یہ حقیر سمجھے جاتے تھے۔ اس خدشے سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا، نہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلیعوذ باللہ کمتر سمجھا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف دو مقصد تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کا اظہار ہوا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا عبس وتولیٰ۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں اور مکہ میں جو مسلمانوں پر ظلم ہو جا رہا ہے اس سے نجات مل جائے گی، پھر ان کے اسلام لانے کی وجہ سے ان کے قبیلے کے لوگ، ان کے زیر اثر لوگ اور دیگر جو معاشرے کے لوگ ہیں جو اس طرح کے سرداروں کے تابع ہوتے ہیں، سب مسلمان ایمان لے آئیں گے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر میں ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے فوری طور پر انہیں چھوڑ کر متوجہ ہوں گا عبداللہ ابن ام مکتوم کی طرف، عبداللہ ابن عمرو ابن مکتوم کی طرف، تو کہیں یہ مجھے حقیر نہ سمجھیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے ان کے دل میں کوئی وہ جو تاثیر، جو اثر ہو رہا ہے وہ متاثر نہ ہو۔ تو لیکن اللہ رب العالمین نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزنش کی، اور اس میں ہمارے لیے، اپنے لیے، آپ کے لیے، بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی ایک رہنما پیغام ہیں جو دعوت کا کام کرتے ہیں یا جو کسی بھی سوسائٹی میں کہیں کسی جگہ کسی عہدے یا ذمہ داری پر ہیں، یہ بالخصوص جو دعوت کے میدان میں کام کرتے ہیں اور غیر مسلموں کو دعوت کے سلسلے میں جو لوگ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح بالخصوص جو لوگ اپنی سوسائٹی میں، اپنے گھر میں کسی نہ کسی قسم رائی اور رعیت کا عہدہ یا ذمہ داری ادا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں باتیں انشاءاللہ سورہ عبس کی عبس وتولیٰ جب آئندہ ہفتہ ہم تفسیر کریں گے تو آپ تفصیلاً سنیں گے۔ قصہ یہ تھا مختصر، اس پر جب عبداللہ ابن مکتوم آئے، جیسے کہ مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے، وہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ، نہ بنے تھے حضرت ابن ام مکتوم کو تو بھی پتہ تھا کون بیٹھے ہیں سامنے، وہ بلائنڈ تھے۔ آئے تو کہا یا رسول اللہ علمنی ما علمک اللہ، مجھے ذرا ان باتوں کا علم دیجئے، سکھائیے جو علم اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے۔ اور یہ کہ وہ طلب کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے قرآن پڑھائیے۔ تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور مشغول تھے، اور ایک آپ نے اجتہاد کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلیٰ اور عرفہ مقصد میں مشغول تھے کہ یہ جو لوگ ہیں ان پر توجہ دی جائے، تو لہذا چونکہ مقام نبوت کے لیے یہ مناسب نہیں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کتنی بھی اچھی، تو اس بنا پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو دین کی تڑپ، اللہ کا خوف اور اللہ کی رضامندی کی حصول کی تڑپ لے کر دوڑے ہوئے آتے ہیں، وہ کتنی سوسائٹی میں معمولی کیوں نہ ہو، آپ ان پر توجہ دیں، اور جو روح گردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، ان پر زبردستی دین ٹھوسنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا کام صرف پیغام دینا ہے، پیغام پہنچا دینا ہے۔ اب اس کی مرضی یا قبول کرتے ہیں تو ٹھیک، نہیں قبول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ بلکہ ہم سب لوگوں کے لیے موجودہ زمانے میں بھی کافی عبرت ہے۔ کیا آج ہم اچھی جگہوں پر جہاں دین کی دعوت دی جاتی ہے، ہم اور آپ اس کو محسوس نہیں کرتے کہ اگر اسلام دعوت دی جائے کسی مطلب ویسٹرن کنٹری، بالخصوص بڑے طاقتور جو بعض ممالک ہیں دنیاوی اعتبار سے، ان کا کوئی آدمی اگر غیر مسلم ہو، اس کو اسلام کی دعوت دی جائے یا وہ اسلام قبول کر لے، کیا جو اس کو فیسلٹیز ملتی ہیں وہی ایک کوئی نیپالی یا اسی طریقے کے بہت کسی کمزور ملک کا آدمی اسلام قبول کرتا ہے اس کو وہ ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ اگر 10 فرض کر لیتے ہیں نیپالی یا کچھ بھی آپ لے لیں، اگر وہ 10 بھی اسلام لے آئیں تو شاید اتنی خوشی نہ کی جائے جتنا اگر صرف کوئی امریکی یا یورپین یہ کہہ دے کہ میں اسلام میں انٹرسٹ ہوں۔ تو یہ ایک انسانی بشری فطرت ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے بالخصوص اس میدان میں، فیلڈ میں دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے سورۃ عبس ایک تربیتی کورس ہے۔ یہ تمام باتیں جاننے سیکھنے کے لیے آئندہ ہفتہ انشاءاللہ العزیز آپ تشریف لائیے۔
اور سورہ عبس کی انشاءاللہ تفسیر کے ہم آغاز کریں گے باذن الواحد الاحد، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت اور توفیق کے طالب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار